میرے دوستو، قرآن کریم اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے گزار کے اللہ نے آپ کو اور ہمیں دیا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ کلام اللہ اترا ہے تو حدیث پاک میں حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دو موقع بڑے عجیب قسم کے آئے۔ صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اماں عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ایک موقع تو میرے اوپر یہ آیا کہ جب کوئی فرشتہ آتا، انسانی شکل میں آتا، مجھ سے گفتگو کرتا، میں اس کی بات کو یاد کر لیتا۔ فرماتے ہیں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ، یہ ترتیب میرے اوپر بہت زیادہ آسان ہوتی کہ فرشتہ مجھ سے گفتگو کرتا، میں اس کی بات کو سن لیتا۔ لیکن بعض اوقات ایسا نہ ہوتا، وحی کی ترتیب میں کچھ اور احوال شامل ہوتے۔ فرماتے وہ یہ تھے کہ فرشتہ تو نہ ہوتا، یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، لیکن گھنٹی بجتی، گھنٹی بجنے کی آواز پر میرے پاس قرآن کریم کے الفاظ آ جاتے۔ فرشتہ نظر نہ آتا، بندہ نظر نہ آتا، صرف آواز آتی۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور جس میں صرف آواز آئے، بندہ نظر نہ آئے، یہ کیفیت میرے اوپر سخت ہوتی۔ فَيُفْصَمُ عَنِّي، میرے پسینے پھوٹ پڑتے۔ یہ دو کیفیتیں ہیں۔ اگر ہم ان دو کیفیتوں پہ غور کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی بڑی قربانی قرآن کریم کے نزول میں شامل ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ فرشتہ مجھ سے بات کرتا، میں یاد کر لیتا، یہ ترتیب آسان ہوتی۔ یہ آسان اسی لیے ہے کہ انسانی فطرت ہے، جب انسان کے سامنے کچھ نظر آ رہا ہو اور وہ اس سے گفتگو کر رہا ہو تو بندہ پریشان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ جو دوسری کیفیت ہے کہ بندہ نظر نہ آئے، صرف آواز آئے، اور اس دوران رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہ کیفیت میرے اوپر سخت ہوتی، تو یہ بالکل سمجھ آنے والی بات ہے کہ فطرت انسانی یہ ہے کہ سامنے کوئی نہ ہو اور خالی بندے کو کمرے میں آواز آئے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، انسان ڈر جاتا ہے۔ ایسے اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھے ہوں اور آپ کا نام لے کر کوئی بندہ، مثلا آپ کا نام ہے ابو بکر، آپ کا نام ہے عبداللہ، ایک بندہ آپ کو آپ کا نام لے کر کہتا ہے بھائی عبداللہ کیا حال ہے، خیریت ہے، طبیعت اچھی چل رہی ہے، آپ دائیں بھی دیکھیں، بائیں بھی دیکھیں، آگے پیچھے دیکھیں، بندہ آپ کو نظر نہ آئے تو آپ کو جواب نہیں بن پائے گا، آپ کے اوپر خوف طاری ہو جائے گا کہ بابا بندہ کون ہے، یہ پوچھا کس نے ہے، جو آنکھوں سے دکھتا بھی نہیں ہے اور آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا اور خالی اس کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے، آپ نے پریشان ہو جانا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بالکل تنہائی ہوتی اور فرشتہ آتا، مجھ سے گفتگو کرتا، مجھے نظر نہ آتا۔ فرمایا کیا چیز سنائی دیتی تھی؟ یأتینی مثل سلسلۃ الجرس۔ کمراٹ کے دوستو ذرا توجہ رکھنا، فرمایا کہ مجھے گھنٹی بجنے کی آواز آتی۔ اب گھنٹی بجنا کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے یہاں اعتراض کیا ہے کہ گھنٹی تو شیطان کا آلہ ہے، الجرس مزامیر الشیاطین، تو شیطان کا آلہ گھنٹی بجتی اور گھنٹی بجنے کے ساتھ وحی آتی، تو قرآن کریم کیا شیطان کے آلات کے ساتھ نازل ہوا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ بات یوں ہے نہیں جو سمجھی جا رہی ہے۔ اگر آپ بات کی کیفیت کے تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ میرا یہ موبائل ہے، مفتی صاحب اگر مجھے میسج کریں کہ مولانا ہمارا پروگرام شروع ہے، آپ کہاں پہنچے ہیں، الفاظ یہ ہوں گے، لیکن جب میرے پاس ان کے یہ لفظ پہنچیں گے تو مجھے متنبع کرنے کے لیے جو گھنٹی بجے گی، جو وان ٹون ہوگی، وہ ٹی ٹی کی آواز دے گی۔ ٹی ٹی کی آواز سے کیا مراد ہے کہ مجھے توجہ کرنی چاہیے، اور جب میں نے توجہ کیا اور اپنے سیٹ کو اوپن کیا، اوپن کرنے کے بعد میسج کھول کے دیکھا تو مصطفیٰ کا میسج تھا کہ آپ کہاں ہیں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، ہمارا پروگرام شروع ہے۔ دیکھیں لفظ اور تھے لیکن مجھے متنبع کرنے کے لیے گھنٹی کی آواز آئی۔ اس سے پتہ چلا کہ گھنٹی کی آواز پہ توجہ ہوتی ہے، الفاظ بعد میں آتے ہیں۔ یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کہ پہلے گھنٹی بجتی، جب میں گھنٹی کی طرف توجہ کرتا وہ آواز ختم ہوتی تو بعد میں مکمل قرآن کریم کی آیات نازل ہو جاتی۔ یأتینی مثل سلسلۃ الجرس سے مراد
مراد گھنٹی نہیں ہے، بلکہ مقصود ہے وحی الہی، مقصود ہے آیات قرآنی، مقصود ہے اللہ کا کلام، مقصود ہے قرآن کریم کا نازل کرنا۔ یہ اللہ رب العزت نے یوں ہمارے لیے کرا دیا۔ اور میرے دوستو، صحیح امام احمد رحمہ اللہ کی مسند احمد کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور پاک علیہ السلام پر جب وحی اترتی اور قرآن کریم نازل ہوتا تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کے مرحلے سے گزرنا پڑتا۔ تکلیف کے مرحلے سے کیا مراد ہے؟ یہ یاد رکھیں، اللہ کا کلام رسول اللہ کے سینے پر آ رہا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے، حضور پاک کے سینے کی وہ طاقت تھی کہ اللہ کے کلام کو برداشت کر رہے تھے، ورنہ یہ پہاڑوں پر آتا۔ یہ آپ کے بلند و باغ سنگلاخ پہاڑ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے اگر میں قرآن ان پہاڑوں پہ نازل کرتا، یہ پہاڑ روئی بن جاتے، پہاڑ اڑنا شروع ہو جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ شروع ہو جاتے۔ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ۔ رب کے کلام کی خوف، دبدبے، ہیبت، جلال، مرتبے کی وجہ سے پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتے۔ لیکن ہمیں سلامی پیش کرنی چاہیے، اپنے پیغمبر کے دل اقدس کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، رسول اللہ کے قلب مبارک کو، کہ اللہ نے اس قلب پر، اس دل پر قرآن اتارا، اور اس دل میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے جو دنیا کے پہاڑوں میں نہیں ہے، پہاڑ نہ اٹھا سکے۔ میرے پاک پیغمبر کا سینہ اٹھا بیٹھا۔ یہ تو بہت آسان ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر کے سینہ اقدس میں اللہ نے وہ رب العزت نے وہ طاقت، مرتبہ، قوت، ہمت، سکت رکھی ہے جس کی بنیاد پر رسول اللہ کے دل اقدس نے کلام اللہ کو اپنے سینے میں بٹھا لیا ہے۔ اور میرے دوستو، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دقت کیا تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتہا۔ ابو بکر، یہ سورت ہود اور اس جیسی صورتیں اتری جس میں قیامت کا ذکر، قبر کا ذکر، آخرت کا ذکر، عذاب کا ذکر، دوزخ کا ذکر، فرمایا یہ صورتیں اتری، اور ان صورتوں کے نزول نے آپ کے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا ہے۔ جوانی کو بڑھاپے میں بدلنا یہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ یعنی یہ نزول وحی نے اتنی دقت و شدت و حدت سے نازل ہوئی ہے، اور حضور پاک کے سینے نے برداشت کیا ہے، رسول اللہ کے دل اقدس نے اس پاور کو کنٹرول کر کے اپنے سینے میں اللہ کی وحی کو جگہ دی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پاک کا سینہ ان پہاڑوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ تو جب میرے پاک پیغمبر نے اپنے سینہ اقدس میں کلام اللہ کو لیا ہے، اپنے سینہ اقدس میں قرآن کریم کو سمویا ہے، اور وہ قرآن جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں چاہیے ہم اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیں، اور اس قرآن کریم کو خود بھی پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں۔